بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2250 ہے اور آج سورۃ المدثر کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 48 تا 53، 48 to 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعین، فما لهم عن التذکرة معرضین، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فما تنفعہم، چنانچہ نفع نہ دے گی، شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش، فما لہم، پھر کیا ہے، عن التذکرۃ، نصیحت سے، معرضین، منہ موڑنے والے ہیں، کہ انہم، گویا کہ وہ، حمر مستنفرہ، بدکنے والے گدھے ہیں، فرت، وہ بھاگے ہیں، من قسورہ، شیر سے، بلکہ یرید، وہ چاہتا ہے، کل امرئ، ہر آدمی، منہم، ان میں سے، ان یؤتا، کہ وہ دیا جائے، صحفا منشرہ، کھلے ہوئے صحیفے، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ لا یخافون، وہ ڈرتے نہیں ہیں، الآخرہ، آخرت سے۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے۔ ان 6 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ دوسری بات، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تیسری بات، اس طرح جیسے کہ وہ جنگلی گدھے ہوں جو ڈر کر بھاگ گئے ہوں۔ چوتھی بات، ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ انہیں کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ پانچویں بات، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ انہیں آخرت کا خوف نہیں۔ بزرگان محترم، اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والوں کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی سفارش ان جہنمیوں کے بارے میں جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہو، ان کے بارے میں کوئی سفارش کل قیامت کے دن ان جہنمیوں کے کام نہیں آئے گی، چاہے وہ سفارش کوئی فرشتہ کرے، کوئی نبی کرے، یا پھر کوئی نیک اولاد کرے، یا انسان، کسی کی بھی سفارش ان کو ابدی جہنمیوں کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ سفارش تو اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کے حق میں قبول فرمائیں گے، جن کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جزوی طور پر جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہو گیا ہو یا ڈالا جا چکا ہو، تو پھر جب کوئی سفارش کرنے والا ان کے حق میں سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش اس مومن کے حق میں قبول فرما کر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ بہت سی احادیث سے ایمان والوں کے حق میں سفارش کے قبول ہونے کا تذکرہ آیا ہے۔
جیسا کہ مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں کی سفارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو جہنم سے نکالے گا، لیکن جس نے کفر کیا ہوگا، کفر ہی کی حالت میں مرا ہوگا، انہیں کسی کی بھی سفارش پر جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں نفع نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ واضح طور پر بتلا دیا کہ کن کاموں کی وجہ سے جنت ملے گی اور کن کاموں کی وجہ سے جہنم، تو اس کے باوجود بھی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہماری اس نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور جب انہیں اس نصیحت کی جانب بلایا جاتا ہے تو یہ لوگ اس نصیحت سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے کہ کوئی جنگلی گدھا کسی شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے، اس خیال سے کہ کہیں وہ میرا شکار نہ کر لے۔ ان کو فارم مشرکین کا بھی حال اسی گدھے کا ہے، گدھے کی طرح ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں جو اس نصیحت کی جانب بلایا جا رہا ہو یا بلایا جا رہا ہے وہ دراصل انہیں موت کی طرف ہی بلایا جا رہا ہے۔ بس اسی خوف سے یہ لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں، اور ان کے اس حق سے بھاگنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ کافی لوگ آپ علیہ السلام اور اس کتاب پر اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے پاس آسمان سے کوئی کتاب کھلے طور پر آ جائے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی اللہ کے نبی ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں کہا گیا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہی نشانی جو اللہ کے رسولوں پر اتری ہے ہمارے اوپر بھی اتر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ان کو فار کی خصلت ایسی ہے کہ اگر وہ نشانی یا کھلی کتاب ان کے پاس آ بھی جائے جب بھی یہ لوگ اس دین و ایمان کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 یہ کہا گیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ اگر ہم پیغمبر آپ پر کوئی ایسی کتاب نازل کرتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور یہ لوگ اسے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اس کو کتاب تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی کہ ان کے پاس کھلے صحیفے آسمان سے آئیں، اس لیے کہ اگر سبھی کے پاس کتاب آ جاتی تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی منمانی چلاتا اور اس طرح سارے لوگ بکھر کر رہ جاتے اور ایک امت کا جو تصور ہے وہ باقی نہ رہتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے اسی ایک نبی کو چنا ہے، لہذا اگر ایمان نہ ہو تو اسی نبی پر ایمان لے آؤ، ورنہ تمہارے ایمان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ایمان نہ لانے کی وجہ سے دراصل یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی رسول کوئی کتاب آسمانی کتاب لے کر نہیں آئے، بلکہ تم لوگ تو آخرت سے غافل بیٹھے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو، اس لیے دل بہلائی کے لیے جو منہ میں آتا ہے تم کہہ دیتے ہو۔ اگر تمہیں آخرت کو کچھ خوف ہوتا تو تم ایسی باتیں کبھی نہ کہتے۔ یہی ایک قرآن ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، وہ نصیحت کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی اور کتاب یا صحیفہ نازل نہیں کریں گے۔ جسے ماننا ہو وہ مانے اور جسے نہ ماننا ہو نہ مانے، جو مانے گا اس کو فائدہ ہوگا اور جو نہیں مانے گا اس کو اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔